علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہے، اور ان تمام مخلوقات میں تین بڑی مخلوقات ہیں۔ ایک مخلوق جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ نوری مخلوق کہلاتی ہے۔ اور دوسری مخلوق وہ جنات کی مخلوق ہے، جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ ناری مخلوق کہلاتی ہے۔ اور تیسری مخلوق وہ انسان ہے کہ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے اور کرامت عطا فرمائی ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہے، اور ان کی تعداد کتنی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، ان کے پروں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ فاطر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا فاطر ہے۔ فاطر کا معنی صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے، فاطر کا معنی ہے نیا پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا۔ ایک چیز پہلے نہیں تھی، اللہ نے پیدا کی، اس کو کہتے ہیں فاطر۔ آسمان نہیں تھے، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ زمین نہیں تھی، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ نیا پیدا کرنے والا، کہ آسمانوں کو اللہ نے وجود بخشا، زمین کو وجود بخشا۔ پھر فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا، رسولوں اور فرشتوں کو اللہ پیغام رساں بنانے والا ہے۔
پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جیسے جبریل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولی اجنحہ، وہ پروں والے ہیں، مثنا و ثلاث و رباع، بعض فرشتوں کے 2 پر ہے، بعض کے 3 ہے، بعض کے 4 ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ اپنے خلق میں جو چاہتا ہے مزید زیادتی کر دیتا ہے۔ اللہ ان کے پروں میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ایک پر اور دوسرے پر کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہ فرشتے کتنی تعداد میں ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرشتوں کی کثرت کو بیان کیا ہے، فرمایا کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ پھر فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان چرچرا رہا ہے۔ جیسے چھت پر اگر بوجھ ہو تو پھر وہ چھت کے اندر سے چرچرانے کی آواز آتی ہے، آسمان پر فرشتوں کا اتنا بوجھ ہے، اللہ کے رسول فرماتے آسمان چرچرا رہا ہے، اور آسمان کو چرچرانے کا حق ہے۔ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، زمین میں 4 انگلیوں کے برابر خالی جگہ نہیں ہے۔ آسمان میں 4 انگلیوں کی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتہ کھڑا نہ ہو، ہر جگہ فرشتے کھڑے۔ 4 انگلیوں کی جگہ بھی آسمان میں نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی کو نیچے رکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ یہ اتنی مخلوق، یہ فرشتوں کی اتنی تعداد یہ اللہ نے پیدا کی ہے آسمان میں، یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جیسے یہاں نیچے بیت اللہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے، اور روزانہ فرشتے اس بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں داخل ہو جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اتنی بڑی عظیم مخلوق ہے، اتنے بڑے پروں والی مخلوق ہے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انسان کا شرف آپ دیکھیں، حضرت آدم کا شرف آپ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ نے آدم کو یہ فضیلت عطا فرمائی، انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی، اور حضرت آدم کی اولاد کو کیا فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ ترمذی میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص بھی
علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور کسی راستے پر چلتا ہے تاکہ علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے، قرآن اس کے ہاتھ میں ہو، کتاب اس کے ہاتھ میں ہو، مسجد جا رہا ہے، قرآن پڑھنے جا رہا ہے، قاعدہ پڑھنے جا رہا ہے، حدیث پڑھنے جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اس طالب علم کے اس عمل سے خوش ہو کر کہ یہ گھر سے قرآن لے کر، حدیث کی کتاب لے کر اور قاعدہ لے کر مسجد جا رہا ہے اور مدرسے جا رہا ہے، علم حاصل کرنے جا رہا ہے، فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے مقام انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شرف عطا کیا ہے وہ علم کی وجہ سے عطا کیا ہے، اور جب یہ عالم بن جاتا ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور عالم جب بن جاتا ہے تو عالم دین کا مقام یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اور پانی کے اندر، سمندر میں، دریاؤں میں مچھلیاں ان علماء کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت وہ ایسی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت آسمان کے دوسرے سیاروں پر ہے، اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار کا میراث نہیں چھوڑتے، درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، انبیاء کی وراثت وہ علم ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے انسان کا شرف۔ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے ان کے پاس علم ہو۔ اگر علم ہے تو وہ کامیاب ہے، اور علم ہے تو ان کی عزت ہے۔ علم کی وجہ سے صرف بچوں کو اور بچیوں کو، جو طالب علم ہے جب بعد میں عالم بن جائیں گے، علم حاصل کر لیں گے، ان کے پاس جو عزت ہوگی وہ ماں باپ کو بھی عزت ملے گی۔ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ نے صاحب علم کو عزت دی ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے مومن ہے اور صاحب علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایمان والوں کی شان بڑی ہے اور صاحب علم کی شان بڑی ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کامیاب ہے وہ والدین جن کے بچوں کے پاس علم ہو۔ علم سے بڑی دولت نہیں ہے۔ دنیا کی دولت چوری ہو سکتی ہے، دنیا کی دولت میں اور علم میں فرق کیا ہے؟ بڑا فرق ہے۔ دنیا کی دولت ایک شخص کماتا ہے، محنت کرتا ہے، ساری زندگی محنت کی، اس نے دولت کمائی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ چوری ہو گئی، تو وہ اتنا بڑا مالدار آدمی تھا، فقیر ہو گیا، یا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اس کی ساری دولت ضائع ہو گئی، آگ لگ گئی، اس کا سارا کاروبار ضائع ہو گیا۔ دنیا کی دولت وہ ختم ہوتی ہے، وہ نقصان ہو سکتا ہے، وہ چوری ہو سکتی ہے، لیکن علم ایسی دولت ہے، نہ اس کو آگ لگ سکتی ہے، نہ اس کو کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ وہ نقصان میں ضائع ہوتی ہے۔ علم ایسی دولت ہے، وہ آپ سے کوئی، آپ کے بچوں سے کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فرق ہے۔
تو علم یہ بڑا زیور ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے تاج ہے، یہ ہمارے بچوں کی کامیابی ہے۔ علم علم ہے، دنیاوی علم بھی علم ہے، دینی علم بھی علم ہے۔ بچوں کے لیے دنیاوی علم بھی ضروری ہے، دینی علم بھی ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس دونوں علم ہو، اور یہ مواقع اللہ نے اس ملک میں، انگلینڈ میں، برطانیہ میں ہمیں مہیا کیے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ اسکول بھی ہے، اسلامک اسکول بھی ہے، مدرسے بھی ہے، جامعات بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ یورپ کے دوسرے ملکوں میں جائیں، وہاں یہ مواقع نہیں ہے۔ میں تو جاتا رہتا ہوں، مختلف جگہوں پر جاتا ہوں، وہاں لوگوں سے ملتا ہوں، وہاں یہ مواقع نہیں ہے جو مواقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں اس ملک میں عطا کیے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں ہمارے بچے علم حاصل کریں۔ اگر بچوں کے پاس بہت ساری دولت ہم چھوڑ کر بھی جائیں تو یہ بچے کامیاب نہیں ہیں، اور اگر ہم ان کو عالم بنائیں، ان کے پاس علم ہو، ایجوکیشن ہو، تعلیم ہو، تو یہ کامیاب ہے۔ بچوں کو شوق دلائے کہ بچہ تعلیم حاصل کرے، اور یہ شوق بچوں کے اندر گھر سے آتا ہے۔ جس گھر میں تعلیم کی فضیلت پر بات ہوگی تو وہ بچہ علم حاصل کرے گا، اور اگر گھر کے اندر تعلیم کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوگی، تعلیم کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، تعلیم کی کوئی خوبیاں بیان نہیں ہوگی، بچے بھی سمجھیں گے تعلیم کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، ضروری تو ہے نہیں۔ اگر ضروری ہوتی تو ہمارے ماں باپ بھی تعلیم کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں؟ 4 بڑے امام ہیں دنیا میں، مسلمان ان کو فالو کرتے ہیں، یعنی فروعی مسائل میں 4 امام کو فالو کیا جاتا ہے: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ کتنا بڑا نام ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ پرورش کرنے والی ہے، لیکن والدہ کی پرورش نے کی ہے کہ وہ یتیم بچہ ضائع نہیں ہوا۔ امام مالک فرماتے ہیں میں یتیم تھا، میرے والد فوت ہو گئے، میری والدہ میری پرورش کر رہی ہے۔ صرف یتیم نہیں تھا، غریب بھی تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس دولت بھی نہیں تھی۔ میری والدہ مجھے تعلیم کے لیے مدرسہ بھیجتی تھی، اسکول بھیجتی تھی، تو معلم کو، جو مدرسے میں استاذ تھا، جو اسکول کے اندر معلم تھا، ٹیچر تھا، اس کے فیس دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے۔ میری والدہ مجھے بھیجتی تھی، جاؤ بیٹا تعلیم حاصل کرو۔ ماں اگر اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دے گی تو بچہ پھر امام شافعی بنتا ہے۔ کہتے ہیں استاذ نے کہا تمہارے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ فیس مت دو، تعلیم حاصل کرو، لیکن جب میں نہیں ہوں کلاس میں تو میری غیر موجودگی میں کلاس کی نگرانی تم کیا کرو۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہماری والدہ بھی راضی ہو گئی، میں بھی راضی ہو گیا۔ تو ہم فیس نہیں دیتے تھے، ہم غریب تھے، پیسے نہیں تھے فیس دینے کے لیے۔ جب استاذ نہیں ہوتا تھا تو استاذ کی کلاس کی نگرانی میں کیا کرتا تھا۔ اس طرح میں نے علم حاصل کیا۔ پھر فرماتے ہیں میرے پاس کتابیں نہیں تھی، کاغذ نہیں تھا۔ آج تو یہاں اسکول میں فری میں کتابیں ملتی ہے، اسکول میں فری میں کاغذ ملتا ہے، ہر چیز فری میں ملتا ہے، تعلیم فری میں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میرے پاس بک نہیں تھی، کتاب نہیں تھی،
میرے پاس کاغذ نہیں تھا لکھنے کے لیے اور میں علم حاصل کرتا تھا، استاد کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، پیسے ہے نہیں کہ میں کاغذ کتاب خریدوں اس پر لکھنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا تھا، جو جانوروں کی ہڈیاں ہوتی تھی وہ بڑی بڑی ہڈیاں، ان ہڈیوں پر میں لکھا کرتا تھا، علم حاصل کرتا تھا۔ اور میں دیوان جایا کرتا تھا، جو اس زمانے میں دفتر ہوتے تھے، آفیسز ہوتے تھے، تو ان دیوانوں میں، آفیسز میں، دفتروں میں جا کر جہاں وہ لوگ کاغذ استعمال کرتے تھے اور جو کاغذ ان سے بچ جاتے تھے وہ پھینک دیتے تھے، جو ردی ٹوکری میں کاغذ کے ٹکڑے چلے جاتے تھے، تو میں جا کر ردی میں وہ کاغذ کے ٹکڑوں کو جمع کرتا تھا، اس کو لاتا تھا، پھر ان کاغذوں پر میں لکھا کرتا تھا۔ اس طرح میں نے علم حاصل کیا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ یتیم بچہ، غریب بچہ جو ہڈیوں پر لکھا کرتا تھا، جو ردی سے کاغذ اٹھا کر اس پر لکھتا تھا، اس بچے نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ پھر فرماتے امام مالک کی موطا، اس وقت حدیث کی بڑی کتاب تھی امام مالک کی موطا، اس موطا کو میں نے 10 سال کی عمر میں پوری موطا میں نے حفظ کر لی۔ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس میں علم حاصل کرنے مدینہ پہنچا تو میں نے ان کی پوری کتاب موطا حفظ کر لی تھی۔ وہی بچہ جس نے 7 سال میں قرآن حفظ کیا، 10 سال میں موطا حفظ کیا، جس نے ردی کے کاغذوں کو جمع کر کے اس پر لکھا، ہڈیوں پر لکھا، جس کے پاس مدرسے کی فیس نہیں تھی، وہ بچہ جب بڑا ہوا تو امام شافعی بنا۔ اس کی ماں کی وجہ سے۔ ماں اگر ایسی ہو، ماں اگر تعلیم کو جانتی ہو، ایجوکیشن کو جانتی ہو، علم کی فضیلت سے واقف ہو، تو اس کے بچے امام شافعی بنتے ہیں۔ ہماری ماؤں کے لیے سبق ہے۔ انگلینڈ میں ہم رہتے ہیں، یہاں تو تعلیم فری ہے، ایجوکیشن فری ہے، اسکول فری ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں، گھر میں ماحول ایسا بنائے، گھر میں فضا ایسی ہو میرے اور آپ کے گھر میں کہ ہمارے بچے ایک اچھا مسلمان بنے۔ دینی فضا گھر میں رکھے بھائی۔ انگلینڈ میں رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دین کو چھوڑ دیں۔ گھر کے اندر دین کی بات ہو، گھر کے اندر نماز ہو، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، سنتوں پر عمل ہو، وہ الفاظ اور وہ ٹرم استعمال کرے جو مسلمانوں کے ہیں۔ جب بچہ گھر میں جائے تو سب سے پہلے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ماں باپ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھائے تو بچے کو سکھائے بیٹا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، جب کھانا کھا لیتے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، جب سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اور جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں جائے تو یہ دعا، مسجد سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہ دعائیں آنی چاہیے، مسنون دعائیں۔ جب ہم اور آپ عمل کریں گے تو ہمارے بچے بھی عمل کریں گے، ورنہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا اور ہم نے کوئی دین نہیں سکھایا، اسے کوئی السلام علیکم نہیں سکھایا، کوئی سنت مسنون دعا نہیں سکھائی، وہ بچہ بڑا ہوگا، اس کو سب کچھ آئے گا لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مسلمان سلام کیسے کرتے ہیں۔ چھینک آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟
مسلمان کو جب چھینک آ جائے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. کیا ہمارے بچوں کو یہ چیزیں آتی ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں، بچے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے، نوجوان نہیں ہیں، جوان ہو گئے ہیں، جب چھینک آ جائے تو کہتے ہیں جی ایکسکیوز می. چھینک آ جائے تو کہتے ہیں سوری. جس مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتے ہیں، وہ اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، اس نے ڈگری بھی حاصل کر لی ہے، بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، لیکن مسلمان ایسا ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ چھینک آ جائے تو کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوری، ایکسکیوز می. اس کو اتنا لفظ نہیں آتا الحمدللہ. یہ کتنی کمزوری کی بات ہے. یہ دراصل اس کی غلطی نہیں، اس کے ماں باپ کی غلطی ہے. اس کے ماں باپ نے بچپن میں اس کو یہی سکھایا ہے. یہ میری باتیں سخت ہیں میرے دوستو، لیکن اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک سنت پر عمل کرنا کتنا بڑا اجر ہے اس کا. ایک سنت پر السلام علیکم ایک سنت، چھینک پر الحمدللہ ایک سنت، کھانے سے پہلے بسم اللہ ایک سنت. یہ سب سنتیں ہیں، یہ چھوٹی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چھوٹی سنتیں، چھوٹی نہیں ہے، یہ سب بڑی بڑی سنتیں ہیں. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے، حدیث کی کتاب جو ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی اور 4800 تقریباً حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر خود بہت بڑا عالم ہے، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اور یہ ایسی شرح ہے دنیا میں، فتح الباری صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح، سب سے اعلیٰ شرح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد ایک مرتبہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے. کشتی لنگر انداز تھی، بڑی کشتی، اور اس کے عرشے پر کھڑے تھے، سامنے ساحل تھا. تو ساحل سے اس بڑی کشتی میں جانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں، اس لیے کہ بڑا جہاز ساحل پر تو نہیں کھڑا ہوتا، تھوڑے سے فاصلے پر ہوتا ہے. تو عرشے پر کھڑے ہیں، سامنے ساحل ہے، پورٹ ہے، وہاں ایک آدمی کھڑا ہے، اس کو چھینک آئی. انہوں نے دور سے دیکھا، چھینک آئی، سن لیا. تو وہ جہاز سے اترے. وہ جو نیچے چھوٹی کشتیاں ہیں، ایک کشتی 1 درہم کرائے پر لی، 1 درہم کرایہ دیا، وہ کشتی لی، ساحل پر آئے، اس آدمی کے پاس پہنچے، اس کو کہا یرحمک اللہ. چھینک آئی. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا، لیکن وہ تو حدیثیں لکھنے والے محدث تھے، حدیث بیان کرنے والے محدث تھے. تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ میری چھینک کا جواب دینے کے لیے وہاں سے یہاں آئے ہیں. تو انہوں نے کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کے حالات اچھے کر دے. امام ابو داؤد واپس چلے گئے کشتی میں. کشتی والوں نے ان سے پوچھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، کہ آپ کیا کرنے گئے؟ کہ جی میں گیا تھا یرحمک اللہ کہنے. کہا اتنی تکلیف آپ نے کیوں برداشت کی؟ فرمایا کہ اس نے مجھے جواب میں کہا یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے. ہو سکتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو، اس کی دعا قبول ہوتی ہو تو اللہ اس کی دعا میرے حق میں قبول کرے. میں اس لیے گیا تھا. کہتے حافظ ابن حجر فرماتے وہ لوگ سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اعلان کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اے کشتی والو، ان ابا داؤد اشترى الجنت من اللہ بدرہم.
اے کشتی والوں سنو، آج ابو داؤد نے 1 درہم خرچ کر کے جو کشتی کا کرایہ دیا، اس 1 درہم پر اللہ کی جنت ابو داؤد نے خرید لی۔ یہ ایک سنت ہے۔ آج ہم کتنی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو سکھاؤ گھروں میں، یہ جو مائیں بہنیں ہماری سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو سنتیں سکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو پڑھاؤ، قرآن ان کو پڑھاؤ، نماز ہمارے بچے پڑھے، ہماری بچیاں پر نماز پڑھے، بچے اور بچے بالغ ہو جائے ان پر نماز فرض ہے، اور بچے گھر میں نماز نہ پڑھے۔ ہم تو کہتے ہیں بچے ہیں، لیکن بچے کا وہ تو بالغ ہو گئے، نماز ان پر فرض ہے۔ ایک ایک نماز کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے۔ ہمارے بچے کے پاس دین کی ڈگری بھی ہو، دنیا کی ڈگری بھی ہو، وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ حافظ قرآن بھی بنے، وہ عالم بھی بنے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی مثالیں یہاں آکسفورڈ میں موجود ہیں۔ ہماری اس مسجد میں ایسے علماء موجود ہیں جو عالم بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ڈگری ماسٹر بھی انہوں نے کیا ہے، آکسفورڈ سے ماسٹر کیا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو، مجھ فقیر کے پاس آئے، میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، آج 14 اگست ہے۔ یہ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، تو مجھ سے کہا ہے کہ اس پر کچھ بیان کریں، تو میں بیان ایک حدیث ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اس حدیث میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا پاکستان، ہم یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہمارا ملک ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہر وقت دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن اور امان کو قائم فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ یہ واحد ملک ہے جس کی تاسیس بنیاد اسلام کے نام پر ہے، لا الہ الا اللہ پر یہ ملک بنا ہے۔ میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا کہ حالات کیا ہے وہاں، مخدوش حالات ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ امن اور امان کو قائم فرمائے، لیکن ہم انگلینڈ کے رہنے والے پاکستانی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور ملک سے محبت کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ملک سے محبت کی دعائیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب صحابہ نے ہجرت کی مدینے میں آئے تو مدینہ، اس کا پرانا نام یثرب ہے، وہاں بیماری بہت ہوتی تھی، بخار بہت ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اپنا وطن چھوڑا انہوں نے، لیکن وطن کی محبت ان کے دلوں سے نہیں نکلی۔ یہ وطن کی محبت ہم مسلمانوں کو یہاں انگلینڈ میں بھی ہے، پاکستان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشعار پڑھا کرتے تھے وطن کی جدائی میں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو وہ بیماری میں، بخار میں یہ شعر پڑھتے تھے، فرمایا کہ کل امرئ مصبح فی اہلہ، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہر آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور حضرت بلال کو بخار ہو گیا،
وہ بخار میں اپنے وطن کو، مکے کو یاد کر رہے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں. اللہ لیت شعری حل ابیتن لیلتن، اللہ لیت شعری حل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل. کاش کہ مجھے یہ معلوم ہو سکتا کہ میں ایک رات مکے کی وادی میں گزاروں اور میرے ارد گرد اذخر اور جلیل کے گھاس، خوشبودار گھاس اگی ہوئی ہو. وہاں کی گھاس تھی ایک مکے کی، اذخر اور جلیل، اس گھاس کو یاد کر رہے ہیں. ایک رات میں وہاں گزاروں اور میرے ارد گرد مکے کی گھاس ہو. اللہ لیت شعری حل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ. یہ مجنہ ایک جگہ تھا جہاں مکے کے باہر، مکے سے کچھ فاصلے پر جہاں لوگ آتے تھے، وہاں ایک بازار تھا، پانی کا ایک کنواں تھا، وہاں اس کو میاہ مجنہ کہتے تھے. وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَ لِي شَامَةٌ وَتَفِيلُ. کیا ایسا بھی ایک دن آئے گا کہ میں مجنہ کے اس پانی کی جگہ پر پہنچ جاؤں اور شامہ اور تفیل کے جو پہاڑ ہیں وہ میں دیکھ سکوں، میرے سامنے وہ ظاہر ہو. مکے کے پہاڑوں کو یاد کر رہے ہیں، مکے کے پانی کے جگہوں کو یاد کر رہے ہیں، مکے کی گھاس کو یاد کر رہے ہیں حضرت بلال. وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَ لِي شَامَةٌ وَتَفِيلُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حضرت بلال اپنے وطن مکے کی جدائی میں اشعار پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، مدینے کو وطن بنایا، مدینہ آئے، آپ نے اللہ سے دعا کی. اللہ اکبر. اور کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ وطن سے محبت کیا ہے؟ آپ نے دعا کی، فرمایا اللہم حببنا، اللہم حببنا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ، مدینے کو بھی ہمارا ایسا محبوب بنا دے جیسے مکہ ہمارا محبوب ہے، یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. وطن کی محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی، یہ صحابہ کے دل میں بھی تھی. اور ایک بات یاد رکھو، اب پاکستان سے تو ہمیں محبت ہے، وہ ہمارا وہاں پیدا ہوئے، ہمارا ملک ہے، لیکن ہر مسلمان کے دل میں مدینے کی محبت بھی ضرور ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی محبت کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے. اللہم حببنا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. دوسری دعا کی وصححھا، اے اللہ مدینے کو صحت افزا مقام بنا دے، وہاں بخار بہت تھا. اور پھر فرمایا وبارک لنا فی صاعھا ومدھا. مدینے کے دو پیمانے ہوتے تھے اناج کے، صاع اور مد، ان دونوں پیمانوں میں ہمیں برکت نصیب فرما. دیکھو آپ نے پہلی دعا یہ مانگی مدینے کی محبت کی، اور دوسری دعا کیا مانگی؟ مدینے کے جو اناج کے پیمانے ہیں ان میں برکت ہو، اپنے ملک کی اکانومی سٹرونگ ہو جائے. آپ دعا کرے اللہ ہمارے ملک کی اکانومی بھی سٹرونگ کر دے، اور اللہ ایسے لوگ وہاں لائے کہ وہاں اکانومی معاشی طور پر استحکام آ جائے وہاں پر. پھر آپ نے دعا کی اور وہاں کا بخار بڑا مشہور تھا، فرمایا اے اللہ مدینے کا بخار یہاں سے نکال دے، اور جو قریب میں دوسرا مقام تھا جحفہ وہاں منتقل کر دے. ملک کے لیے دوسری دعا یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی جناب کیا ہے
ایسی وبا نہ ہو جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے. یہ اس آج کا موضوع نہیں ہے، بس خلاصہ یہ ہے، آپ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک میں امن اور امان کو قائم فرمائے، اللہ وہاں کی معاشی استحکام نصیب فرمائے، اللہ وہاں جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی انسان وہاں رہتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.